لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. آپ کا ویلنس ٹرینر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج ہم جس چیز کی بات کریں گے میں بیسکلی گلگت بلتستان کے اندر ان علاقوں کی میں بات کروں گا جہاں پہ اگرچہ جو قابل کاشت زمین اور قابل فصل زمین قدر کم ہے بنسبت پنجاب اور باقی دنیا کے ایسے علاقوں سے جو ایگریکلچر کنٹریز میں آتے ہیں. چونکہ ہم ایک پہاڑی خطے میں اور سلسلے میں رہتے ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ہمارے پاس موسم کے بھی چیلنجز ہیں. ہمارے پاس جو گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج اور پھر اسی طرح کے بہت سارے ایسے ڈیزاسٹر تھریٹس ہیں کہ ایون دین ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہاں پہ زندگی کا جو آثار ہے وہ کہیں عرصوں سے چلا آ رہا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم ان کی ہسٹری پہ دیکھیں تو اس خطے کے عوام نے جو ان کا جو ایکچول روزگار تھا، جو 3 وقت کی روٹی کا جو دار و مدار تھا وہ اسی ایگریکلچر پہ تھا. تو ہمارے کلچر کا سینٹر پوائنٹ بھی ایگریکلچر تھا. اور اگر ہم اس کی ایگزامپل کچھ اور اس کے علاوہ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیٹلز کے بغیر، مویشیوں کے بغیر جو ایگریکلچر ہے، زمینداری ہے، یہ مناسب اور ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ان دونوں کا آپس میں لازم و ملزوم ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور پھر اگر کیٹلز کی بات کریں گے، کیٹلز کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں گراس جو اینیمل فوڈ ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایک چین آف ایکٹیویٹیز ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے اپنے جسم و جاں پہ تکلیف اٹھا کے ان مرحلوں سے گزرے ہیں. اور اس کے لیے پھر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ جو فیملی سسٹم ہے نا، وہ کو فیملی سسٹم جو ہے نا اس وجہ سے یہ سکسیسفل تھا. جو ہی ٹائم کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ایجوکیشن پہ ہمارے آرگنائزیشنز نے بہت زیادہ فورس کیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان نسل جو ہے وہ انہوں نے مختلف پیشہ ورانہ اداروں کو اڈاپٹ کیا، اختیار کیا، اور لوگ دنیا میں اور جگہوں پہ بھی چلے گئے ہیں. اور اچھی بات ہے، یہ ایک خوش آئند ہے اور پروگریس ہے. لیکن جو اس بیچ میں جو سب سے غلط بات ہے، غلط ہی کہیں گے یا نامناسب بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی اصل ایگریکلچر ہے اس کو چھوڑ دیا. اب چونکہ یہاں پہ بات اس چیز کو چھوڑنے کی نہیں تھی، چونکہ جو ایک ایگریکلچرسٹ ہے، جو ایک زمیندار ہے، وہ ایک سائنسدان ہے. اور پھر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ دنیا میں جو فوڈ کرائسس ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف فوڈ کرائسس بلکہ اگر فوڈ اویلیبل بھی ہے وہ سب سٹینڈرڈ کے اوپر ہے. سب سٹینڈرڈ فوڈ کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری بیماریاں جنم دے رہی ہیں. تو کیا ہی مشکل ہوتا کہ ہمارے جو لوگ ہیں اپنے کلچر، اپنی ایگریکلچر کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ ایگریکلچر سائنس میں ترقی کرتے، ٹھیک ہے، اور اس کے نئے چیزوں پہ ریسرچ کرتے تاکہ ہم اپنے اس فصل کو، ہم اپنے اس کھیت کی جو چیزوں کو ہے ان کو ترقی و ترویج دیتے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے بلڈنگ اینڈ پلاننگ بھی اس طرح سے کرتے، روڈ کی انفراسٹرکچر بھی ایسے کرتے کہ ہم کوشش کرتے کہ اپنے انوائرمنٹ کو، سسٹینیبل جو انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس کو خراب کرنے کی بجائے ہم ایسے بلڈنگز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بلڈنگز بلڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو قابل کاشت زمین ہے نا اس میں کمی واقع نہ ہو. کیونکہ گلگت بلتستان کی جو زمین ہے اس خطے میں، اس کی جو فصل تیار ہوتی ہے
تو اس کے اندر بہت زیادہ اسٹیمنا ہے. اس کے اندر اسٹیمنا ہونے کی بھی وجوہات ہے. وہ قدرتی لحاظ سے جب وہاں اس ٹھنڈے پانی سے اور گلیشیئر کے پانی سے جس زمین کو پھر آپ اگر نیچرل فرٹیلائزر کو یوز کرتے ہوئے چیزیں تیار کرتے ہیں، فصل تیار کرتے ہیں، تو اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ، ذائقہ اور نیوٹریشنل ویلیوز جو ہے نا وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ پھر جفاکش بھی ہوتے ہیں، محنت کش بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر برداشت و تحمل کا جو مظاہرہ ہے وہ ہوتا ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے چرواہے کے طور پر آزمایا ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹ جو ہے اسائنمنٹس ہوتی ہے کہ آپ نے مویشی کو ایک ساتھ کیسے جمع کرنا ہے اور وہ کیسے بکھرتے ہیں پہاڑوں پہ، اور اس میں پیشنس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف وہاں کے لوگ جفاکش ہیں، بلکہ ان کی جفاکش کے اندر، ان کی محنت کے اندر ایک عبادت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک رحم دلی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے. اگرچہ وہ غصیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی باطن میں جائیں گے تو اس کے اندر ایک محبت، احسار، قربانی، انسان دوستی بھی اڈاپٹ تھا، یہ بلٹ ان تھا. لیکن اب چونکہ ایک جنریشن گیپ آ رہی ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہمارے وہ جو زمیندار تھے، ایگریکلچرسٹس تھے، وہ جو کام کرتے تھے زمینوں پہ، وہ چاہے ہمارے مدرز ہوں، ہمارے فادرز ہوں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوں، یا ہمارے کوئی بھی سینئر کمیونٹی ممبرز ہوں، تو ہم نے یہ کہ بعد ان کو ایک سب سٹینڈرڈ کا درجہ دیا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بنسبت وہ جس نے تھوڑی بہت کتابی تعلیم حاصل کی ہے اور جو اپنا نام لکھ سکتا ہے، تو کیا وہ اگر اس کی ویلیو کہیں سوسائٹی میں بڑھے گی تو نہیں. تو کیونکہ ہم اس ایگریکلچر کی اہمیت کو ہم کسی بھی دنیا کے خطے میں کہیں پہ بھی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. آپ یورپ کی مثال لے لیں، آپ دوسرے کنٹریز کی مثال لے لیں، انہوں نے ایگریکلچر سائنس میں اتنے ترقی کی ہے، اتنی سائنٹیفک چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے، انوینٹ کیا ہے، اور وہ اپنے انوائرمنٹ کو پریزرو کر رہے ہیں. وہ انسانوں کی اس دنیا کو مزید تباہی سے بچانے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ وہ ایکشن کر رہے ہیں. اس کے اوپر کمیٹیز بنائی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے اسٹریٹجیز بنائی ہے، وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. یونیورسٹی کے اسکالرز، پروفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، ریسرچرز، سائنٹسٹس، یہ سب اس حوالے سے اپنے اپنے ایریا میں، اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے، اپنی اپنی فیسلٹی کے اندر رہتے ہوئے، وہ اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں. تو اس کے لیے دنیا سے ہمیں یہ مثال لینا ہوگا کہ ہم بھی اگرچہ جو کچھ اپنے ڈیوٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ضرور وہ کر لیں، اپنے لائف کو کنٹینیو کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس ایگریکلچر کی اہمیت کو بھی ہم نے یکسر مسترد نہیں کرنا ہے. کیونکہ جس طرح سے دنیا میں فوڈ کرائسس کا ایک پہلو ہے، اس فوڈ کرائسس کی وجہ سے آگے جو بیماریاں جنم لیں گے، اور پھر جس طرح کی انتشار پھیلے گی، بد امنی ہوگی، ریسورسز نہیں ہوں گے، تو اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہمارے اوپر پڑے گا. اگر ہم ایز اے پاکستانی، بینگ اے پاکستان کے مختلف علاقوں کا ہم اگر جائزہ لے لیں، تو یہ پاکستانیوں نے اپنے ملک کو یکسر پلاٹس بنا کے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنی سیل لگی ہیں کہ اگر کسی کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، وہ کوئی بھی پراپرٹی کا ازیوم کر کے لوگوں سے اس کو کچھ پیسہ دے کر کے اپنے نام کر لیتے ہیں، پھر اور اس کو پلاٹنگ کر کے سوسائٹیز بنا کے آگے کروڑوں روپے میں سیل کرتے ہیں. تو وہ اپنا بزنس، شاید 1 فیملی، 2 فیملی، 3 فیملی، 10 فیملی ان کروڑوں روپوں سے امیر تو بنیں گے، لیکن وہ جو نیچرل انوائرمنٹ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس سے جو بھی کراپس اور دوسرے فصل ہمیں ملنی تھی وہ فار ایور ہم نے اس جگہ پہ سٹاپ کر لیا. تو گویا سے انسانیت کو قتل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تلوار لے کے ایک انسان کو قتل کرو، یا آپ کسی کو گالی دے کے قتل کر دو، ضمیر کا قتل، یا آپ کوئی اور. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ایگریکلچر ایریاز کو اگر ہم ڈسٹروائے کرنے پہ آئیں گے تو لیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اصل انسانیت کا جو قتل ہے یہاں سے ہوتا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ قابل غور بات ہے، اور اس کے اوپر عام لوگوں کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ان تمام ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنے اپنے پیرنٹس کو سلوٹ کرنا ہوگا، اور اپنے اپنے ان سوسائٹی کے ممبرز کو جو آج بھی اس ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں ترقی ہونی چاہیے، تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یکسر اس چیزوں کو، ان مال مویشیوں کو، ان دیسی مرغیوں کو، ان تمام جانوروں کو جن کا ہماری زندگی میں ایک کنیکٹیوٹی ہے، چونکہ ہمارے سورسز ہی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ دس از ناٹ سم تھنگ مین میڈ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے انسانوں کی ضرورت کے لیے اس طرح سے یہ سسٹم بنا ہوا ہے. اٹس اے نیچرل. جب بھی ہم نیچر کے ساتھ کھیلیں گے تو نیچر ہمیشہ اس کا ریئیکشن بہت نگیٹو آئے گا انسانوں کے اوپر. تو لہٰذا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بچنے کے لیے، انوائرمنٹل پولوشن سے بچنے کے لیے، اور اس طرح سے سسٹینیبل انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور و خوض کرنا ہوگا. ہمارے پہاڑوں میں بہت سارے ٹریز تھے، بہت سارے ان کی ڈفرینٹ کائنڈ کے ٹریز تھے، جن کو ہم نے کاٹ کے لا کے جلا کے اس کا برا حشر کیا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسی پہاڑ کے اوپر اگر ہم دوبارہ سے روٹ کریں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی اتنا ہی رول پلے کریں جتنا ہم اس کو کاٹ کے لا رہے ہیں، تو شاید وہ اگر ہم آج سے 20 سال پہلے یہ سوچ چکے ہوتے تو آج پھر وہ 20 سال کے بعد پھر وہی درخت وہاں پہ ریکریٹ ہوتا. لیکن ہم نے اکثر ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھا کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی، اور اگر کوئی اویئرنیس لانے کی کوشش کی ہم لڑ پڑے، ہم نے اس کا ایک نگیٹو پہلو نکالا، اور ہم نے اپنے مطلب کے لیے، اپنے شارٹ ٹرمز کے لیے ہم نے لانگ ٹرم، یا جس سے کہتا ہے کہ آپ رادر دین سی آن دی اسمالر پکچر سی دا بگر پکچر، تو ہم نے بگر پکچرز کو یکسر مسترد کر دیا. تو لہٰذا آج کے اس یوتھ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور ہم سب کو انکلوڈنگ مائی سیلف اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہوگا. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے، انہوں نے بوٹل کے اندر پلانٹ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو پلانٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کیاری کے اندر، ایک چھوٹے سے گھر کے صحن کے اندر، اپنے روف کے اوپر انہوں نے ایسے ویجیٹیبل فارمز تیار کی ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنی بڑی بہت بڑی تو نہیں ہے لیکن ریزنیبل لیول پہ جو چیزیں موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم اس پہ محنت کریں، کیوں نہ اس کے اوپر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ہمارے اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بھی ایگریکلچر کو، وہاں کی گلگت بلتستان کی زمین کو اور باقی پنجاب کی ڈسکس ہونی چاہیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہونی چاہیے. ہمیں اپنی زمیندار بھائیوں کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں. تو وہ کسی سے کم نہیں ہے. دے آر دا سائنٹسٹ، دے آر دا بیسٹ سائنٹسٹ، دے آر دی پروٹیکٹر آف دا ہیومن بینگس.